لوگوں کا پرسپیکٹو ہے کہ شاہ صاحب ایک کامیاب آدمی. آپ اپنے آپ کو کیسے سمجھتے ہیں اور کامیابی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا بھائی جان، میری تو ویسے شکر کی کیفیت رہتی ہے. شکر کو تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نارمل یہ کامیابی ہے کیا ویسے؟ بڑی ریلیٹیو ٹرم ہے سر، بڑی ریلیٹیو ٹرم. یہ زندگی میں مین ٹو مین چینج ہوتی ہے، سچویشن ٹو سچویشن چینج ہوتی ہے. مثال لیجئے کسی کمرے میں آپ نے انٹر ہونا ہے، چابی لگ گئی انٹر ہو گئے تو سکسیس ہے، لیکن بعد میں کھل نہیں رہا تو دروازہ توڑنا سکسیس ہے. یہ سچویشن کے ساتھ ہمیں ڈیفائن کرنا پڑتا ہے. ایک وقت میں زندگی بچانا سکسیس ہے، اور آپ میدان جنگ میں ہے تو شہید ہونا سکسیس ہے. یعنی موت اور زندگی کا فرق ہے اس میں. ٹھیک، ایک طرف گین کرنا کوئی سکسیس ہے، دین سکھا رہا ہے اثار، وہ سکسیس ہے. یہ بڑی ریلیٹیو ٹرم، یہ ایک کے لیے کچھ ہے، ایک کے لیے کچھ ہے سر. اچھا اب اسی تناظر میں 4 چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، اور وہ اتفاق سے چاروں الفاظ پھر تے پہ ختم ہوتے ہیں، کامیابی کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں جی جی جو دنیاوی طور پہ پیمانے بنے ہوئے. طاقت، شہرت، دولت اور عزت. ان چاروں کی بھی ترتیب ذرا سیدھی کر دیں، میری یہ کنجل نہیں سیدھی ہوتی کبھی بھی، سلجھتی میرا نہیں خیال ہے ہوتی. بھائی جان، کیونکہ جو طاقت ہے نا، 2 طرح کی طاقتیں. ایک اس کو کہہ لیجیے سافٹ پاور، ایک ہے ہارڈ پاور. ہارڈ پاور کی لائف بڑی تھوڑی، عہدے، ٹھیک، سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں رینکس، پوزیشنز. آپ دیکھ لیجیے، میں کسی ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں جاؤں تو پیچھے ایک پوری پری پارٹیشن گوروں کی لسٹیں شروع ہو جاتی. ٹھیک ہے جی، آنر بورڈ پہ کتنے آئے کتنے چلے گئے، ججز کتنے آئے چلے گئے، جرنیل کتنے آئے چلے گئے، بادشاہ کتنے آئے چلے گئے. اچھا اب اس میں جو دوسری پاور ہے وہ سافٹ پاور. سافٹ پاور ہے دلوں کی پاور. ٹھیک، آپ نے دل جیتے ہوں. اس کو رومی نے کہا ہے، ٹھیک، رومی کے منسوب کیا جاتا ہے کہ جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو کسی نے کہا جی آپ جا رہے ہیں؟ نہیں، میں دنیا کی مسند سے اٹھ کے دلوں کی مسند پہ جاتا ہوں. واہ، یہ کلیئرٹی کی انتہا ہے. کیا بات، کیا کلیئرٹی ہوگی کہ آج 800-900 سال بعد 20 یا 700 سال لائف بیونڈ ڈیتھ ڈیفائن کرتا ہے. یار مطلب میں جو بگر دین لائف ہو گیا سر، وہ نہیں جا سکتا. ٹھیک، وہ ہمیشہ عیدی صاحب کا نام آئے گا نا سر، امورٹل ہو گئے، وہ حوالہ ہے سر. ٹھیک، ان کا نام آئے تو امر کام ہو آ گئے، جاتا ہے، کام آئے تو نام آ جاتا ہے سر. امر. یعنی آپ نے بہت کچھ سمجھانا ہے تو آپ اگر فرض کریں کسی کو بڑا دانشور کہنا، سوکریٹس آپ کہتے ہیں، ٹھیک، فلانا سقراط ہے جی، جی، گل ختم ہوگی سر. اس کے بعد ٹھیک، جارا پہلوان ہونے کا ایک پورے کا پورا آئیکونک سمبل ہے. ٹھیک. اچھا اب سر ہوتا ہی ہے سر کہ آپ نے یہ جو ہمارا تناسب ہے ان چیزوں کا، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز رسپیکٹ ہے. عزت، سب سے امپورٹنٹ چیز عزت، کریڈیبلٹی کہہ لیں، اس کو ہوا کہہ لیں، ویار کہہ لیں، اعتماد کہہ لیں. اور دراصل آپ اس عزت کو حاصل کرتے ہیں، اس کو میں بڑا 2 جذبوں کے ساتھ جوڑنا چاہوں، رومانٹک بات کرنے لگا. یہ ہاتھ ٹو ہاتھ ہماری اسی لیے ہے پوڈ کاسٹ کا نام ہی 2 چیزیں ایسی ہیں سر جو کمال کے ایکسپیرینس ہیں. ٹھیک، ایک آپ کو پتا ہو آپ سے کوئی محبت کرتے ہیں، یہ کمال کا ایکسپیرینس ہے. کیا بات. دوسرا آپ کو یہ پتہ لگے میں کسی سے محبت کرتا ہوں. یہ ایسے 2 کمال کے جذبے ہیں جب آپ کو پتا ہو کہ، اور یہ محبت ہم نے کیونکہ انڈو پاک کے لوگوں نے نا فلمیں دیکھ کے نا جی محبت کو بڑا. اور شاہ جی میری طرف سے ایک جملہ لے لیں کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور دوسرے فریق کو بھی پتا ہو کہ تو پھر انقلاب آ جاتا ہے، پھر تو آگ ہے دونوں طرف برابر لگے جی. تو بھائی جان یہ کمال کا جو ایکسپیرینس ہے، یہ کہہ لیجئے طاقت اور عزت. آپ نے اس میں طاقت 2 طرح کی ہے، شہرت اور دولت کو سر. اس میں سر میرا ذاتی خیال ہے کہ جو ہے نا سر، شہرت یا دولت بائی پروڈکٹس، یہ جن کے بھی گولز ہیں نا وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں. ابھی تک ریکارڈڈ ہسٹری تو یہی کہتی ہے. جیسے وہ اس کا بڑا شاندار جملہ ہے جس نے ایموشنل انٹیلیجنس کتاب لکھی، ڈینل گولڈمین کا، وہ کہتا ہے ریکارڈڈ ہسٹری میں انسان ہمیشہ جذباتی فیصلے پہ پچھتا ہے، لاجیکل ریشنل پہ نہیں پچھتا ہے اگر ریشو دیکھی جائے. ٹھیک. اسی طرح دنیا میں جو بھی دولت اور شہرت کے پیچھے بھاگا ہے، اگر وہ مل بھی گئیں تو اس نے کچھ گوا دیا ہے اس قیمت پہ. جس نے بھی اس کو بائی پروڈکٹ کے طور پہ لیا اس کے لیے تنگی نہیں ہوئی سر. بائی پروڈکٹ کی آپ اپنے پیشن سے کام کر. سر نیوٹن کی اگر جاب ہوتی نا، اللہ کی قسم 3 قانون نہیں بنتے سر. انہیں سر چھٹی دیو مینوں شیکسپیئر فرض کرو سر جی کسی گورنمنٹ کالج دا انگریزی دا پروفیسر تے او سر جی اردو بازار دے خلاصیاں تے رٹے لوانا اپنے نوٹس بنا کے. کیا خیال ہے سر؟ دنیا کے بیسٹ جو میتھمیٹیشین تھے جنہوں نے انوینٹ کیا میتھ جیومیٹری، فرض کریں وہ اگر 1 دونی 2 تو 2 دونی 4 سکھا رہے ہوتے کتنا مسئلہ پڑ جانا. یہ پیشن تھے. دنیا ساری کی ترقی ہوئی ہے جذبوں سے، پیشن سے، کریز کے ساتھ، خبط کے ساتھ. یہ میں اس کو نارمل نہیں کہہ سکتا. اس لیول کا جو پیشن ہے نا، کچھ ڈیلیور کرنے کا، کنٹریبیوٹ کرنے کا، اس کے لیے خبط چاہیے، مثبت خبط چاہیے. تو سر یہ جو عزت ہے
اصل میں کمائی یہی ہے, دلوں پہ حکمرانی یہی کمائی ہے, مورٹل ہونا, زندگی سے لارجر دین لائف ہونا. مجھے عیدی صاحب کے انتقال پہ نا کسی نے ٹی وی پہ جملہ بولا, مجھے بڑا ہی اچھا لگا. بعض ایک مومنٹ ہوتے ہیں جس میں نقش ہو جاتے ہیں, کسی کی بات چیت ہوتی ہے, آپ کو لگتا ہے میرے لیے تھی یار, ٹھیک, جیسے رنگ فٹ آ جاتی ہے نا آپ کو, فٹ ہو جاتی ہے, وہ اینٹ یا کوئی دیوار پہ مسنگ تھی, کسی نے لا کے فٹ کر دی. وہ جملہ تھا کہ عیدی صاحب لارجر دین لائف تھے, اس زندگی سے بہت بڑے انسان, بڑا انسان, ان کو زندگی 60-70 سال سے نہیں میسر کیا. ابھی ریسنٹلی انڈیا میں ان کی بڑی پذیرائی. چلے بات کو آگے بڑھاتے ہیں سر, اور آپ نے چاروں کانسیپٹ ماشاءاللہ کھول کے رکھ دیے, اور یہاں سے اب بات گلائیڈ کرتے ہوئے جا رہی ہے آپ کے روحانی سفر کی طرف. ہے ہی نہیں, کیونکہ آپ کی گفتگو میں تو ہمیشہ واصف صاحب کے جملے, پھر اب آپ کے اپنے فاؤنڈیشن کے اندر سرفراز شاہ صاحب کی روزانہ آمد, عرفان الحق صاحب بابا جی وہاں آتے ہیں, اور آپ کی ان کے ساتھ بڑی نیاز مندی اور ایک آپ کا تعلق ہے. یہ سفر کیسے اچانک ہوا ہے؟ کوئی کسی آپ قلبی واردات سے گزرے ہیں, زندگی نے سکھایا ہے یہ, یا اللہ کی طرف سے کوئی آپ کو القاء ہوا کہ اب آپ ایک کارپوریٹ مہنگا ٹرینر چھوڑ دیں یہ سب کچھ, یہ دنیا داری ہے, آپ میرا ریٹ آج آپ نے بڑھا دیا, اور آپ فاؤنڈیشن بھائی نے کہہ دیا بھائی ٹیکس آپ نے مینج کر کے دینا مجھے, باقی میں کر لوں گا, وہ میری ذمہ داری. ٹھیک ہوگی.